بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا روزہ کس کام کا؟ کارپوریٹر ایڈوکیٹ حاجی عبدالغفور پٹھان صاحب کی طرف سے ایک درد مندانہ اپیل۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنی نیکی اپنا روزہ برباد نہیں کرتے، اور وہی صحیح معنوں میں مسلمان کہلاتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان رحمت و برکت و فضیلت والا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بتلایا گیا ہے۔ عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ افسوس افسوس، مگر اس متبرک و مقدس مہینے کو بھی ہم کھانے پینے اور ایک دوسرے پر اپنی غیر ضروری یوزلیس برتری و بڑائی حاصل کرنے کے منفی جذبات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سال بھر مسلمان معدے کو کھلا کھلا کر تھکا دیتا ہے، کم از کم ایک مہینہ تو اس کو آرام و سکون سے رہنے دیں۔ روزہ نام ہے دوستو، اللہ سے ڈرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے، اللہ کی مرضی پر چلنے، ڈسپلن قائم کرنے، اپنے جسم کو گندگی و آلائش و زہریلے مادوں سے پاک و صاف کر کے روحانی طور پر ترقی کرنے کا۔ فرمان خداوندی ہے، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، پرہیزگار بنو۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر وہ کام جو اس کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو، جس سے وہ ناراض ہو، رک جائیں۔ اسے ہی کہتے ہیں نیکی برباد، گناہ لازم، کہ ماں سوا ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنے کے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کبھی اتنا خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معمولی فائدے کے لیے دوسروں کو حد درجہ تکلیف میں مبتلا کرے۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ جنگ کے میدان میں تک خود پیاسے تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے، مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا تک نہیں کیا۔ قرآن حکیم ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سناتا ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنا نقصان تو برداشت کرتے ہیں مگر اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، یعنی دوسروں کے راحت و آرام کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں مسلم علاقوں، محلوں میں کھانے اور کھلانے والوں کی ایسی بہار دکھائی دیتی ہے، ایسی دکانیں سجتی ہیں، محسوس ہوتا ہے صرف یہی ایک مہینہ ہے اور یہی ایک کام ہے جس میں کثرت سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ مان لیا پیسہ آپ کا، کھا آپ رہے ہیں، معدے پر بوجھ آپ کے پڑ رہا ہے، نماز و تراویح میں کھٹی ڈکاریں آپ کے منہ سے نکل رہی ہے، بجائے اس کے کہ جسم فانی کو ہلکا پھلکا رکھ کر عبادت و طاعت الہی میں سستی کے بجائے اس گھوڑے کو، اس سرکش گھوڑے کو چست رکھا جاتا۔ خیر چلیے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینے کا کیا مطلب؟ اس طرح کے بیچنے والے مسلمان لوٹنے میں اسی ماہ میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ خراب تیل، بالکل لو کوالٹی کے گوشت اور چیزوں کا استعمال، اس پر جھوٹ اور فریب کی ملمس کاری۔ پھر خریدنے والے حضرات جو وقت کے دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ کے حضور دو زانو بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے، دنیا و آخرت کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذری موقع میسر ہوتا ہے، اس میں افطاری کی خریداری میں اس قدر بھیڑ لگائی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، راستہ چلنا تک دشوار ہوتا ہے۔ تنگ راستوں پر ٹو ویلروں کا بے احتیاطی سے پارک کرنا، معمولی افطاری کی خریداری کے لیے فور ویلر پر آنا، گاڑی پر رکے رکے افطاری خریدنا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے لیے سہولت تو درکنار، اپنے ہی بھائیوں کو ٹریفک میں پھنسائے رکھنا، ان کا وقت برباد کرنا، جان جلانا، دھکے دینا، گھسنا، بڑے بوڑھوں، عورتوں، بچوں کا لحاظ نہ رکھنا، دوسروں کا حق مارنا۔ جب تک لاڈ صاحب کی افطاری لینا مکمل نہیں ہوتی، آپ سزا پاتے رہیں، لاکھ چیختے چلاتے رہیں، ہارن بجاتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس قدر بے حسی اور بے شرمی ہے۔ زیادہ کچھ کہیں تو نوبت تکرار سے ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں عین افطاری کے وقت ٹو ویلر دینا، جاؤ دوڑاؤ، افطاری لاؤ، دھینگا مستی کرو۔ اس موقع پر میری اپنے بھائیوں، عزیز نوجوانوں سے خاص گزارش ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ افطاری کی خریداری کے لیے وقت سے پہلے نکلیں۔
گھر پر تو الحمدللہ سب کچھ بنتا ہی ہے، کم سے کم چیزوں کی خریداری کریں، زیادہ وقت عبادت میں لگائیں، دیگر نیکیوں کے کاموں میں لگائیں، بغیر گاڑی پیدل ہی گھر سے نکلیں، اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ 50 قسم کے آئٹم دسترخوان پر لوگوں کو تکلیف دے کر سجانے سے ہمارا روزہ اول درجے میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرے گا دوستو۔ انہی پیسوں کو بچا کر اپنے اپنے غریب رشتہ داروں، اڑوس پڑوس، مسجد کے امام، مؤذن حضرات، حفاظ کرام کو بطور ہدیہ و تحفہ روح افزا کی بوتل اور کھجور کے پیکٹ کی شکل میں پیش کر کے گرمی کے موسم میں ان کی روح تر کر کے دیکھیں ان کے دل سے آپ کے لیے کس قدر دعائیں نکلتی ہے۔ 4 ویلر، رکشہ، 2 ویلر روڈ پر نہلانا، اس قدر پانی بہانا کہ دوسروں کو پینے کا پانی تک نہ ملے، یہ ظلم ہے۔ ایسا روزہ کس کام کا؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ روزے کا فلسفہ اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر پوری انسانیت سے خیر سگالی، محبت، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں سے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہو، اور خدا سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ دن بھر بھوکے رہ کر پھر جو افطاری سے شروع ہو جائیں تو سحری تک پیٹ کا گودام ہی بھرتے رہیں، یہ کیسا روزہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتن کو بدترین برتن بتلایا ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔